اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا روزے کا حکم دیا ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر دو کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر دو بندے ادھر دو کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے کتا, کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اما وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے. نہ بہن بھائی کا رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھوپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, میں پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی, آپ نے ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی, بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا, ممکن ہے یہ کون ہے؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں ہیں, بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں, یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہے. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں نے 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ, اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب سے میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں, جاب میں, مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں.
فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے, تم نہیں ان کو کھلاؤ گے, تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا, اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے, اولڈ ہاؤس میں ہے, میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں, مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی. اب جوڑنا کیسے ہے, بس یہ آخری بات, جوڑنا ایسے ہے, نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے, حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے, رشتہ داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع, ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے, ابے ہمیں پتا ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ. آج ہاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا, ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑ پہ چائے پیا کرتا تھا, ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا, ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا, اچھا سوچ لو نہ, حسد جڑیں کاٹنا شروع, اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بھائی رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے, آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے, اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آیا, آپ کے بیانات اتنے, یار کما بھی رہے ہیں اس سے, ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہیں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے, اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا, جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا, بولو یہی. جبکہ جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی لگ رہا ہے تپ گئے ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا, وہ اصل میں ظاہر ہے تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں, اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے, اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر, تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے, کسی کے حسن کی, بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے, اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی, اصل چہرہ نظر آتا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے, ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں, بولو ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ. کتنے رشتے ایسے ہیں, جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے, واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے, پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج چاہیے, استعمال کا لفظ استعمال کرنا. سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے, یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں, بہن تو تمہاری وہی بہن ہے, ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا, دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا, ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں, کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں, دیکھ لو نا آپ, ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں, کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت, ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس, ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں, پیسہ دے دیا, تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے, تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا
बहुत बड़ा जुर्म है। हमारे एक दोस्त की शादी हुई, अब वो मदरसे में पढ़ते थे, खुद बड़े मालदार थे वो। मदरसे में उनके सारे दोस्त गरीब बेचारे, मदरसे में तो ज्यादातर गरीब तलबा होते हैं। अब उनके क्लास फेलो थे, अपने वलीमे में उन्होंने बुलाना तो था ना उनको। मैं ये नहीं कह रहा सारे गरीबों को पकड़ के आप अपने वलीमे में बुला लें, वो प्लेटें भी खा जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। बस इतने गरीब होते हैं प्लेटें चोरी करके ले जाते हैं, उनको मसला होता है उनके साथ। लेकिन जो रिलेटिव हैं आपके, उन गरीबों की बात कर रहा हूं जिनसे कोई ताल्लुक है आपका, उनको सिर्फ गरीब होने की बेस पे ना बुलाना। अब उन्होंने क्या किया कि उनके मदरसे के क्लास फेलो बेचारे गांव देहातों के सारे गरीब से, तो खुद बड़े मालदार थे वो, तो उन्होंने जब शादी की तो अपने क्लास फेलोज को बुलाया। आओ जब उनका वलीमा हो रहा है तो इधर बड़े डिफेंस क्लिफ्टन के 3 पीस सूट टाई में लोग आ रहे हैं, उनके बड़े भाई बड़े खुश। इधर देखा कि टोपियों वाले और चप्पलों वाले मदरसे के तलबा भी आ रहे हैं। उनके बड़े भाई का मीटर घूम गया, अबे क्या यार ये क्या बुलाया यार, हमारी पर्सनैलिटी नहीं है यार, ये किन लोगों को तो बुला के ले आया है। ठीक है ना पहनने की तमीज़ है ना चप्पलों की तमीज़ है। वो बेचारे गरीब, उनके पास चप्पल कहाँ से वो पहनते वो। लेकिन मुझे उस बंदे का अमल बहुत पसंद आया। मैंने कहा इसने अपने इन मालदार रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपने गरीब दोस्तों को नजरअंदाज बोलो नहीं किया। खानदानी होने की क्या है भाई दलील है, और इससे इज्जतदारों की नजर में इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है। बेवकूफों की नजर में इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यार तुम्हारे क्लास फेलो हैं वो, उनके साथ तुम सुबह शाम हंसी मजाक करते हो, बैठते हो। अच्छा क्लास फेलोज में भी ऐसे हमने देखा है, बाज मालदार तलबा होते हैं गरीब तलबा के साथ बड़े मजे से रह रहे होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं उनको बड़ी हर वक्त ना अपनी फूफा कोई जरा सा मजाक करते तो उनका मीटर घूम जाता है। तलबा तो मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया वो तकब्बुर ना करे, जिसको गरीब दिया गरीब बनाया वो हसद ना करे। तो ये चंद चीजें थी। और आखिरी चीज, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है ना, अपने रिश्तेदारों को वो हदिये दिया करे पैसों की सूरत में। सबसे ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने वाली ये चीज है। कहते हैं ना दुनिया का हर काम पैसे से होता है, वाकई होता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो अच्छे काम भी पैसे से ही होते हैं। अल्लाह मियाँ भी पैसे के बगैर खुश होता है। ज़कात अल्लाह ने फर्ज कर दी, कुर्बानी हज ये सब रोकड़ा खर्च हो रहा है। अल्लाह मियाँ कहते हैं मुझसे मोहब्बत के दावे करो पैसे ना दो, ये कैसी बात है भाई। किसी गर्लफ्रेंड से आप बोले कि मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कहती मोबाइल दिला दो, पैसे नहीं दूंगा भाई। मशवरा जितने चाहे मुझसे, मैं आईफोन का मशवरा दे सकता हूँ कि अभी 14 प्रो वहां से मिलेगा, 15 प्रो वहां से मिलेगा, 12 प्रो वहां से मिलेगा। मशवरे आप मुझसे ले सकती हैं जितनी चाहें आप। वो मैं चुटकुला सुनाता हूँ ना, एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, बस ये खत्म कर रहा हूँ बयान, गर्लफ्रेंड से बोला कि मेरे पास वसीम, मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पलकों पे उठा के घुमा सकता हूँ। मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह 1000 गज का बंगला तो नहीं है, लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का फोन नंबर चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, तू छोड़ दे। तो मेरे भाई ऐसा ही है, जितनी गुंजाइश अल्लाह ने दी है उस हिसाब से क्या करो, खर्च। तो सबसे बेहतर खर्च करने का मौका क्या है? अपने रिश्तेदार, जिनमें माँ बाप, बीवी पे तो खर्च करना ही है, वो तो जाहिर है बीवी है, वो तो करते ही हैं। जो नहीं करते वो करना शुरू कर दें, ठीक है ना। उसके बाद भाई बहन भी हैं, चचा मामू भी हैं, खाला, कोई भी गरीब है तो उनके लिए मंथली अमाउंट बांध दो। इससे जितना रिश्ता जुड़ता है खुदा की कसम किसी और चीज से नहीं जुड़ता। और नबी ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफात, रिश्तेदारी जोड़ने वाला वो नहीं है कि वो अच्छा सलूक कर रहा है तो तुम भी करो। ऐसा तो दोस्तों के साथ भी होता है भाई, मैं आपसे अच्छा सलूक करूंगा आप भी करोगे, नहीं करूंगा तो आप बोलोगे जाओ यार, तुम्हारे लोग कहते हैं ना तुम्हारे नौकर हैं क्या। लेकिन रिश्तों के मामले में अल्लाह ने कहा जो अच्छा सलूक करे तो भी करो, नहीं करे तो भी जोड़ने की कोशिश करो। हाँ एक हद तक है, जाहिर है वो बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली हमें हुक्म ये है कि वो अच्छा करे या ना करे, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इसका अल्लाह आपको क़यामत के दिन अच्छा बदला देगा। ये होता है अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देना। जो अल्लाह ने हमें कहा, अल्लाह ने कहा रिश्तेदारी जोड़नी है बस। अब भाई जो मर्जी करें, क्या करें, रिश्ता है क्या करें। लोग कहते हैं ना यार तेरे अब्बा इतनी सख्ती करते हैं, तेरे अब्बा तुझे डांटते रहते हैं, तो क्या करता है तू छोड़ के। अल्लाह के जवाब में क्या कहता है, यार क्या करूं, हैं भी तो क्या अब्बा है ना, वसीम भाई थोड़ी हैं, सलीम भाई थोड़ी हैं, मेरे वालिद साहब हैं यार। कहते हैं कि नहीं कहते? तो बिल्कुल सही कहते हैं। लोग कहते हैं यार मेरी अम्मा हर वक्त सलावातें सुनाती हैं, क्या करूं भाई, क्यों नहीं छोड़ता। भाई क्या करें यार, अब माँ को कौन छोड़ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही भाई बहन भाई को भी कोई नहीं छोड़ सकता, भांजे भतीजों को भी कोई नहीं छोड़ सकता, चाचे मामू को भी कोई। बस थोड़ा सा दायरा बढ़ा लो इसका, ठीक है ना। दायरा क्या कर लो थोड़ा सा, हाँ शोरबे का शोरबा ना हो जाए वो वाला लतीफा। वो एक आदमी किसी, बस ये आखिरी लतीफा सुना देता हूँ, बयान थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, बयान भी कंप्लीट। बाज़ दफ़ा ये तो बहुत दूर का, एक आदमी किसी के घर गया ना और रिश्तेदारी पे बयान उसने सुना हुआ होगा, उसको पता था मैं इसका रिश्तेदार निकलूंगा तो मुझे खिलाएगा। उसने पूछा तू कौन है भाई, किस सिलसिले में आना। वो उसने कहा मैं आपके मामू के, खाला के, पुप्पे के, चाचे के, देवर के, फलाने के, डिमकाना हूँ। इतनी लंबी को कहाँ से तहकीक करता। उसका ख्याल था रिश्तेदारी तो निकल आई ना, अब खाना तो बनता है। वो बड़ा होशियार था, उसने बिठाया, प्लेट में पानी ला के रख दिया।
اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتہ داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے؟ سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے، جتنی قریبی رشتہ داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ، اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرسمس کے حوالے سے بات کریں کہ عیسائی دوستوں کو میری کرسمس نہیں کہا جا سکتا بھائی. کسی کی بھی مذہبی رسوم میں شرکت جائز نہیں ہے. بدتمیزی کسی کے ساتھ نہ کریں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ بھی تو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، آ جائیں. آپ ان کے مندر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے. اگر وہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ اس کے بھگوان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہارے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں، تو تم بھی ہمارے بھگوان کے سامنے. ہم کہیں گے بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر عیسائی وہ غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں، بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں کسی کی رسومات میں شرکت جائز ہے، مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے، اگر ایسا مرج ہو گیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اسلام بچا ہوا اس لیے کہ اس کا ایک تشخص ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے مشابہ سے منع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا تشخص برقرار رہے، ورنہ سب خلط مت ہو جائے گا. 2 عیدیں ہیں، 3 عیدیں ہو جائیں گی. اور اگر مسلمانوں نے یہ چھوڑا کرسمس پہ منانا نہ چھوڑا نا تو پھر مسلمان ریکارڈ توڑتا ہے ہر چیز میں. عیدین کو بھول جائے گا، وہ کرسمس کو زیادہ منائے گا پھر وہ. تو اس لیے ہمارے لیے جو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ، وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. 4 شادیاں اور استغفر اللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، 2 عیدیں اور وہ جو ہے باقی جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں، بس وہی ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.